کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کمال کی روایت ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسے آپ سنیں. سبحان اللہ. ذرا سوچو تو صحیح، پیارے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں. راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، اس میں خاتون رہتی تھی، ادھیڑ عمر کی خاتون ہیں، کھانا وغیرہ پانی وغیرہ مسافروں کو بیچا کرتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، نبی پاک بھی ساتھ ہیں. اور ہوا کیا، پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، کھانے کو تو کچھ نہیں. وہ پہچانے بھی نہیں نبی پاک. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے خیمے میں ایک بکری کھڑی ہے جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے ہیں، بالکل لاغر سی بکری ہے. آپ نے فرمایا بکری سے دودھ نکال لو. کہا اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دیں تو میں نکال لوں. اس نے کہا دودھ تو دیتی نہیں ہے، آپ چاہیں تو نکال لیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے تھن پر ہاتھ مبارک لگائے، وہ تھن دودھ سے بھر گئے. آقا علیہ السلام نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی پیا، برتن سارے بھر گئے، گھر والوں نے پیا. تھوڑی دیر آقا رہے اور پھر واپس آگے چلے گئے. حضرت اب یہ کون سی خیمے والی خاتون ہیں؟ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ذرا سوچو تو صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خیمے تو بہت سے ہوں گے، عرب کی خاتون بہت ساری ہوں گی، مگر اس خیمے والی کا بھاگ کیسا جاگا کہ نبی پاک کے قدم خیمے میں آ گئے. اچھا، اب انہوں نے کام کیا کیا؟ ان کے شوہر آئے، کہتے ہیں کہ یہ خیمے کی حالت بڑی بدلی سی ہے، بکری بڑی تندرست ہے، دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں. اے ام معبد، یہ سب کیسے ہوا؟ ہماری بکری تو دودھ نہ دیتی تھی. کہا بس ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا. ایک مبارک آئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، ہمارے بھاگ جگائے اور واپس چلے گئے. اچھا ام معبد، یہ تو بتاؤ کہ وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا سراپا کیسا تھا؟ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے اسلامی بھائیوں. وہ خاتون نہ مفتیاں ہیں، نہ عالمہ ہیں، نہ کوئی دین کے لیے بہت بڑی انہوں نے خدمت کی ہے. بس نبی پاک کا سراپا بیان کر دیا، آقا کی شان بیان کی کہ وہ دکھتے کیسے تھے. اللہ کی قسم ایسے موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے کہ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ضرور ذکر کیے جاتے ہیں. ان کا نام ایسا زندہ ہو گیا. آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی بیٹھ کر بی بی ام معبد کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا کی شان انہوں نے بیان کی. تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ جو ان کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام بھی بلند کر دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اب ذرا سنو ام معبد نے نبی پاک کا ذکر کیسے کیا، الفاظ کیسے موتیوں والے. وہ کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزری به سعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثاثا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البہاء اجمل الناس وابہاء من بعید وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب حُلْوُ الْمَنْطِق فَصْلٌ نَا نَظْرٌ وَلَا حَذَرٌ. اللہ اکبر. خدا کی قسم ابھی تو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں سنا، مگر لفظ کیسے موتیوں والے ہیں. یہ نعت کیسی ہے کہ سبحان اللہ ام معبد بیان کرتی، ابو معبد سنا کرتے. اور پتہ ہے پھر کیا ہونے لگا؟ دوسرے دن پھر ابو معبد کام سے واپس آئے، تھکے ہوئے تھے. اے ام معبد پھر ذرا مبارک کا حلیہ تو سنا دو. وہ اللہ اللہ 1400 سال پہلے خیمے میں ایک محفل سجتی تھی جس میں جلوہ مصطفیٰ کی باتیں ہوتی تھی. ہر دوسرے دن وہ کہتے اے ام معبد ذرا پھر مبارک کی باتیں کرو، ذرا پھر ہمیں ان کا حلیہ سناؤ. وہ پھر نبی پاک کی باتیں کرتی. دونوں کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہیں کون. تھے بڑے پیارے، بڑے کمال کے تھے. آؤ میں بتاتا ہوں یہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، ایمان تازہ کرو. کہتی رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن بڑا نمایاں تھا. ابلج الوجہ حسن الخلق، کہتی
خوبصورت اور بہترین تخلیق ان کی عمدہ ہوئی تھی. اب وہ کہتی ہیں لم تعبہ سجلا ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں کہ وہ ان کی ذات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا. پھر کہتی ہیں وسیم قسیم، اللہ اکبر، کہتی بڑے حسین تھے، انتہائی خوبصورت تھے. اب سنو کہتی بتاؤں ان کی آنکھیں کیسی تھی. فی عینیہ تعجب وفی اشفارہ وطف، کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، سیاہ تھی اور پلکیں بڑی لمبی تھی، بہت خوبصورت پلکیں تھی. آگے سنو وہ کہتی وفی عنقہ سطح، ان کی گردن بڑی چمکدار تھی. پھر وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی گھنی تھی. وہ کہتی اجمل الناس وہ ابہاء من بعید، دور سے دیکھتے تھے تو سب سے زیادہ جمیل نظر آتے تھے. وہ احلاہ من قریب، اور قریب آتے تو اور خوبصورت نظر آتے تھے. حلو المنطق، باتیں ایسی کرتے تھے جیسے موتی زبان سے جھڑ رہے ہو. فصل لا نظر ولا حذر، اللہ اکبر، کہتی ان کی الفاظ موتیوں کی طرح تھے. ان صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تھے نا بہت وقار والے دکھتے تھے. وان تکلم سماء وعلاه البہاء، اور جب بات کرتے تھے تو بات ایسی کمال کی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو ان کی آواز میں ایک گونج تھی، ایک ایکو، آج ہم کہتے ہیں ایکو ساؤنڈ، نبی پاک کی آواز میں ایک ایکو ساؤنڈ تھا. اللہ اکبر، یہ حلیہ وہ بیان کرتی تھی اور دونوں میاں بیوی نبی پاک کی باتیں کرتے تھے. کچھ عرصے کے بعد مدینے آئے تو پتا چلا یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت دینی ہے. آپ گئے اور کلمہ پڑھ کر میاں بیوی سرکار کے بارگاہ میں مسلمان ہو گئے. سو دوستو، آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک سماعت کیے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو سنے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی زبانی. سو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہاں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجیے گا اور جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا. ہاں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.